خاطبہ غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گاہ بہیلا می بر اور گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب۔ آمین محترم، خصوصاً علماء کرام، مشائخ اعظام، تاجران حیدرآباد اور وکلاء اور تمام سیاسی و سماجی حلقوں سے تعلق رکھنے والے تمام احباب، آج ہم سب ایک نظریے پر جمع ہیں، اور وہ نظریہ جو ہمارے بڑوں نے جس نظریے پر اس وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا، اور وہ ایسا نظریہ نہیں کہ رات کو خواب آیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اور صبح پاکستان تعمیر ہو گیا، بلکہ وہ نظریہ وہ ہے جس پر 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں شامل ہیں، وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر علماء و مشائخ کا خون شامل ہے، وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر عوام کی قربانیاں شامل ہیں، وہ نظریہ وہ ہے جس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے سادات اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے لوگوں کی فکر اور محنت شامل ہے، اور وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد آج ہم ایک اپنی مملکت خداداد پاکستان میں اپنا نظریہ لے کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریاست کو حاصل کیا اس نام پر کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی دیکھیں، میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ہماری منزل بڑی دور ہے اور ہم نے اس منزل تک جانا ہے، دل کو پانا ہے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر اسلام کا نظام ہوگا، اور ہم اپنے تشخص کے ساتھ وہاں جئیں گے اور اپنا نظام چلائیں گے، اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہم ہیں وہ محمد عربی کے غلام جو دنیا کی امامت کرنا بھی جانتے ہیں، دنیا کو امن دینا بھی جانتے ہیں، دنیا کو عزت دینا بھی جانتے ہیں، اور تمام اقوام عالم کو اکٹھا رکھنا بھی جانتے ہیں۔ اور ہماری منزل بہت بڑی ہے، اور آج ہم تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے کوئی صوبائی، کوئی لسانیت میں، کوئی قومیت میں، کوئی رنگ میں، کوئی نسل میں، کوئی مذہب میں، اور اس طرح سے کوئی لادینیت میں، اور کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی کمیونزم کے نام پر، کوئی سوشلزم کے نام پر آج امت مسلمہ کی تقسیم در تقسیم کے بعد کوشش یہ جاری ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج افرنگی سامراج
تقریباً 100 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنی باقیات ہمیں دینے کے بعد بھی آج اس کی باقیات یہ اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہ پاکستان تو روٹی اور کپڑا اور مکان کے لیے بنا ہے۔ یہ پاکستان جناب ایک نعرہ لگایا رات کو اور صبح اٹھ کر پاکستان بن گیا، حالانکہ روٹی اور کپڑا مکان تو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو میسر تھا، اور ان کے گھر بھی تھے، جائیدادیں بھی تھی، لیکن وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر کے لٹے پٹے قافلوں کے لیے لٹے پٹے قافلوں کے ساتھ پاکستان میں اس لیے آئے تھے، مہاجر بن کے اس لیے آئے تھے کہ پاکستان ایک ایسی سرزمین ہوگی جہاں ہمیں ہمارے دین کے مطابق ہمارا نظام ہوگا اور ہم وہاں آزاد زندگی بسر کر سکیں گے۔ سالوں کے اندر پچھلے 76 سالوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے اوپر افرنگی سامراج کے وہ غلام مسلط ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، جنہوں نے پاکستان کے دین کو، جنہوں نے پاکستان کے آئین کو، جنہوں نے پاکستان کی تہذیب کو، معاشرت کو، تمام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اکھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کبھی اس ملک میں جناب جمہوریت کے نام پر مسلط کرتے ہیں قوم کو، پھر ایک صدارتی نظام مسلط کرتے ہیں، پھر کبھی ڈکٹیٹرشپ مسلط کرتے ہیں، اور جب ان سے دل بھر جاتا ہے پھر ایک پلانٹڈ لوگ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کا کاروبار بھی باہر ہے، جن کے بچوں کی تعلیم بھی باہر ہے، جن کا رہن سہن باہر ہے، جن کی جائیدادیں اور اپارٹمنٹس اور جناب سارا کچھ باہر ہے، ان کو لا کر قوم کے مسیحا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو مشکل حالات سے اور اس معیشت کی دلدل سے نکالے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی قوم کے نزدیک یہی مسیحا ہیں جو جن کے سونے اور بچھونے لندن میں ہیں اور جن کے اوڑھنے اور بچھونے امریکہ اور یورپ اور جناب نیٹو اور ان تمام طاقتوں کے آگے سجدہ ریزی کرنا ہے؟ حالانکہ پاکستان تو ایک آزاد مملکت ریاست ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کی ایک اپنا آئین ہے۔ ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر آج تک پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، پاکستان کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کے اسلامی روح کو ختم کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے لوگ یہاں نئے نئے بل پاس کرتے ہیں اور آئین میں ترمیم کر کے ختم نبوت جیسی حساس شکوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر بڑے بڑے گستاخان رسول کو چارٹر طیاروں پر بٹھا کر ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہاں جناب قاتل اور جناب قوم کے غاصب اور چور اور لٹیرے وہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور قوم کے اندر عاشقان رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ پھر قوم کی بیٹیوں کا عافیہ صدیقی کی صورت میں امریکہ کے حوالے کر کے سودا کیا جاتا ہے۔ قوم کی عزت، قوم کی غیرت کو غیروں کے ہاں رکھوا کر اور ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ پاکستان ان مقاصد کے لیے تو حاصل نہیں ہوا۔ اس مملکت کے اندر تمام عاشقان رسول کے اوپر اور تمام غلامان مصطفیٰ جو کہ پاکستانی قوم بحیثیت غلامان مصطفیٰ پوری دنیا میں اپنا تشخص رکھتی ہے، ان کی عشق رسول کو مٹانے کے لیے اور ان کے عشق رسول کو قدغن لگانے کے لیے پھر پوری دنیا سے ایسے قوانین لائے جاتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں جو صبح شام بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن جب ان کے عشق رسول کا جناب سامنے تصویر شائع ہوتی ہے تو ان کا عشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عشق امریکہ اور عشق ڈالر میں اور عشق جناب یورپ اور عشق روس میں اور اپنی تمام قوم کی عزت رکھوالی رکھوا کر اور یہاں آ کر حکمرانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ نازک موڑ کب ختم ہوگا؟ ڈکٹیٹرشپ آئی تو کہا گیا پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ گئے تو جناب یہاں پر بہت بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان آئے اور انہوں نے کہا جی پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، وہ بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حکومتیں آئیں، حکومتیں در حکومتیں آئیں، 30 سال تک ادھر جناب ایک ایک صوبے پر ایک جناب صوبے کے اوپر پوری جناب جماعتیں مسلط ہیں اور ان کا نازک دور ختم نہیں ہو رہا۔ نازک دور ان کا نہیں ہے، نازک دور تو قوم کا ہے۔ قوم نازک دور سے گزر رہی ہے، ان کے تو عیاشیاں بھی سلامت ہیں، ان کے تو جناب بینک اکاؤنٹس بھی سلامت ہیں، ان کے جناب
مستقبل بھی جن کو وہ مستقبل کہتے ہیں جو انہوں نے خود ساختہ مستقبل پوری دنیا میں بنا رکھے ہیں، وہ سارے سلامت ہیں. لیکن پاکستانی قوم کی آج صورتحال دیکھیں، پوری دنیا ہمارا ہمسایہ ملک میں دیکھیں، وہ جناب ہیومن ریسورسز پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگ آج بھی سڑکیں بنانے پر تلے ہوئے ہیں. آج بھی ان سے نالی کے نام پر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے سٹریٹ لائٹ کے نام پر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے سکول کی اسامیوں کے اندر ووٹ لیا جا رہا ہے، آج بھی ان سے جناب سڑک پر، نالی پر اور جناب تھانہ کلچر اور پٹوار پر ووٹ لیا جا رہا ہے. 76 سالوں میں ان مسلط رہنے والوں نے پاکستانی قوم کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کو سوچے بغیر نہ کسی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے مسائل کو کسی کے سامنے بیان کرنے کے لیے تیار ہے. تو کیا ایسے طرز حکمرانی ہوتی ہے؟ کیا ایسے حاکم ہوا کرتے ہیں قوموں کے؟ کیا ایسے ریاستیں چلا کرتی ہیں؟ کیا ایسے جناب ملکوں کی ترقی ہوتی ہے اور ملک دنیا کے اندر امام بن کے پیش کیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ طریقہ ہے حکومت، یہ طریقہ ہے جناب ریاست، اور یہ طریقہ ہے جناب معاشرت اور تہذیبیت، یہ ایسے نہیں چلے گا. ہم اپنے بڑوں کے وارث بن کر میدان میں ہیں، اور ہم ہر ظالم کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ بات کر رہے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. یا رسول اللہ، ہماری سیاست کے اصول، ہمیں باہر جا کر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سیاست کی بنیاد کیا ہوگی اور ہم کس بنیاد پر سیاست کریں گے. ہمیں کہیں سے بھی کوئی چیز پلانٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی لنڈے کی جناب تہذیب لا کر اپنے قوم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، افرادی قوت بھی موجود ہے، ہنرمند لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہے کہ ہماری جناب جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، اس کی آنکھوں میں صرف وہ لوگ جچتے ہیں جو یورپ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہیں، وہ لوگ جچتے ہیں جن کو بین الاقوامی اقوام عالم کے سامنے، یو این او کے سامنے لیٹنا آتا ہے، بات کرنا نہیں آتا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا نہیں آتا. ورنہ ملک مسائل اس ملک کے ہیں، وطن عزیز پاکستان کے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے امریکہ کیوں جایا جاتا ہے؟ ان کو حل کرنے کے لیے جناب رشیا کیوں جایا جاتا ہے؟ ان کو حل کرنے کے لیے چائنا کیوں جایا جاتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی معیشت کا کیا ہوگی. میں نے کہا آپ پہلے یہ جواب دیں کہ 76 سالوں میں پاکستان کی معیشت کیا تھی، آپ نے کہاں پہنچایا؟ اگر اداروں کی مجموعی صورتحال میں بات کی جائے تو اس وقت پی آئی اے کی تباہی کا ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان نہیں ہے، پی آئی اے کے ذمہ دار، تباہی کے ذمہ دار یہ وکلاء نہیں ہے، یہ تاجران نہیں ہے، یہ علماء و مشائخ نہیں ہے، یہ عوام نہیں ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے جس نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، یہ ذمہ دار ہے. اگر پاکستان کی ریلوے کی بات کی جائے تو مجھے بتائیں کس وکیل نے وہاں سے جناب اس کی نجکاری کی ہے، اس کے انجن بیچ کر کھائے ہیں؟ کس جناب تاجر نے اس کی پٹریوں کو فروخت کر کے اپنے کاروبار چمکائے ہیں؟ کس عالم نے ان کے اسٹیشنز بیچے ہیں؟ یہ سب کچھ اس ملک کی اشرافیہ نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارے کالے انگریز، ہمارے گورے انگریز وہ ہم سے راضی ہو چکے. وہ تو 100 سال پہلے یہاں سے جا چکے، لیکن ان کی باقیات آج بھی ہم پر مسلط ہیں. مسلط ہوتی ہیں یا خان کی صورت میں، کبھی مسلط ہوتی ہے ایوب خان کی صورت میں، اور کبھی ضیاء کی صورت میں، اور پھر کبھی مشرف کی صورت میں، اور پھر کبھی نواز شریف کی صورت میں. یہ ساری وہ صورتیں ہیں. اور کبھی جناب کسی اور صورت میں، کبھی لبرلزم کے نام پر، اور کبھی جناب فلاں کے نام پر، اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہے. یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت. ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی. میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟ معیشت پاکستان کی ہے یا انڈیا کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا فرانس کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے یا جرمنی کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے تو اس کو پاکستان کے اصولوں پر چلانا ہوگا، نہ کہ باہر سے لائے ہوئے پلانٹ طریقوں سے. اور آج تک کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ وکیل راہ میں رکاوٹ ہے جناب، یہ تاجر جو ہیں یہ جناب خائن ہیں، اور یہ بازاروں میں. میں نے کہا بات سنو، کون سا تاجر آج تک ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے؟ نہیں ہے.
وہ باہر سے پلانٹڈ ہے. اسد عمر تاجر نہیں ہے, وکیل نہیں ہے, عالم نہیں ہے, زاہد نہیں ہے, مولوی نہیں ہے, وہ باہر سے ہے, وہ شیخ نہیں ہے, وہ باہر سے لایا ہوا لوگ ہے. آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو. اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے, اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں, میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے, چیف آف آرمی سٹاف, پھر صدر پاکستان, اس میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں, اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا, اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا, جسٹس, چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے, لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم توہین ہی کروا رہا ہے, عزت نہیں کروا رہا. یہ وہ کلام ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھ لوں گا, جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین ہی کروا رہا ہے. مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ کیا نہیں کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے, اور جو باقی آئے ہوئے ہیں ان کو آج ذرا بریک لگے تو ان کی بریک کہاں لگتی ہے؟ کسی کی دبئی میں. زرداری صاحب بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں, آٹا 16 روپے ملتا تھا, آج 100 روپے ملتا ہے. ہم کہاں رہتے ہیں؟ پیٹرول جناب 60 روپے تھا, آج 230 روپے, 35 روپے, 40 روپے مل رہا ہے, اور ہم کہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں؟ بتائیں یار مجھے, تاکہ مجھے تو آسانی ہو یہ بات کرنے کی. کہاں رہتے ہیں ہم؟ آج پاکستان کی جناب گھروں کے اندر, لائنوں کے اندر پانی نہیں آ رہا, ہم ٹینکروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی ڈلواتے ہیں, اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے پینے والے پانی کیا فرانس سے اور جرمنی سے آتے ہیں یا پاکستان سے؟ تو پاکستانی یہ ہوئے یا ہم؟ تو ان کا ہم پر حکومت کرنا فرض ہے یا ہمارا حکومت اس ملک کے اوپر کرنا فرض ہے؟ بس یہ سوال ہے پوری قوم کے آگے کہ جناب آپ کن کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی لوگ آپ کے لیے پسندیدہ حکمران اور طرز حکمرانی آپ کو قبول ہے تو پھر تیار ہو جائیں. 70 نہیں 170 سال تک بھی سندھ کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں, پنجاب کے حالات ہوں یا بلوچستان کے حالات ہوں, خیبر پختونخوا کے حالات ہوں یا گلگت و کشمیر کے حالات ہوں, وہ اس سے زبوں تر تو ہو سکتے ہیں, اس سے بہتر نہیں ہو سکتے. کم از کم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے, اور ان لوگوں کی, اور ہمارے ہاں اگر ہم سے پوچھا جائے گا جی آپ کا طرز سیاست کیا ہے, تو میں نے کہا جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے ہم اس کا طرز سیاست اٹھا لیتے ہیں. ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال ہم یہاں پاکستانی ہیں, تو نے تصور پیش کیا, ہمارے بڑوں نے ملک بنا لیا, اب اس میں حکومت کرنی ہے تو کرنی کیسی ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گریس. اقبال کہتا ہے یاد رکھنا ہمارے نظریے میں حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ ہے خدمت. اور اقبال خدمت کا طرز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عدل فاروقی و فقر حیدریت. کہتا ہے عدل فاروق اعظم والا ہونا چاہیے اور حکمرانوں کے لیے فقر حیدر کرار والا ہونا چاہیے. اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو میڈیا پر کیوں جگہ نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ سچ بولتے ہیں. جس دن جھوٹ بولیں گے میڈیا کی زیب و زینت کے پہلے صفحے پر. 2 وجہ ہیں کہ تحریک لبیک میڈیا کے جناب ہاٹ ٹائم میں, جناب کیا کہتے ہیں, سپریم ٹائم کیا کہتے ہیں جی, پرائم ٹائم میں جب جناب تحریک لبیک کی خبریں آنا شروع ہو جائیں تو یا سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے تحریک کا سودا کر دیا ہے, اپنے نظریے کا سودا کر دیا ہے, یا پھر دین تخت کے اوپر آ گیا ہے. دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا. ابھی تو ہم بات کرتے ہیں, ہماری بات سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہماری بات اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے اور بڑا مختلف اور جناب ہوتا ہے. ہمارا ایک نظریہ ہے, ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں. اگر ہم ان کے نظریے کو مان لیں, یہ تو وہی تھے جو 100 سال انگریز کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں کی مخبریاں کرتے رہے.
اور میں نام نہیں لیتا، میں گزر جاتا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ پھر جناب بات کرتے ہیں کہ آپ آخری حد چھو جاتے ہیں۔ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک انگریزوں کا غلام، جس کے بڑوں نے 10-10 روپے پر مجاہدین جنگ آزادی 1857 کی مخبریاں کی تھی، وہ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جن کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے، اور جو پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے، اور پھر ان کو لڑا دیا گیا ہے، کسی کو قوم کے نام پر، کسی کو رنگ کے نام پر، کسی کو عصبیت کے نام پر، کسی کو قومیت کے نام پر۔ اگر عصبیت اور قومیت اور رنگ پر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم ہندوستان سے کیوں آتے؟ اصل وطن تو ہمارا ہندوستان تھا۔ ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ نظام ہوگا جو کملی والے کا ہوگا، اور ہم اس نظام کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ یہاں سارے انگریز اور جناب یہود و نصارہ کے غلام آ جائیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ریاست کے اصولوں کو نہیں بدلنے دیا، اور جناب اس کو آئین کو نہیں جناب لاگو ہونے دیا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ کہتا ہے تو نے اپنا ذہن بٹیروں جتنا لے لیا۔ بٹیرا سمجھتے ہیں؟ ممولا بٹیرا، بٹیرا ہی کہتے ہیں آپ کے ہاں۔ اقبال کہتا ہے جو بٹیرے ہوتے ہیں نا، بٹیرے، ان کی چھلانگ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور بس اتنی اڑار ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے جس نظریے پر ہم آئے تھے اور جو نظریہ ہمارے بڑے لے کر آئے تھے وہ تو شاہینوں کا نظریہ تھا۔ بٹیرے کی چھلانگ تو یہاں سے وہاں تک ہوتی ہے، شاہین تو لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا، تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے، اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے۔ آج ملک، وطن اور یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی، سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی، کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بہت بڑے ادارے ہیں، کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی؟ قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4000 ارب روپے، جو سود کی قسط میں، مد میں۔ اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی۔ اور حکمرانی پاکستان کے اندر ہو، حکمرانی سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، لیکن باپ کی علیحدہ ملیں ہوں، بیٹوں کی علیحدہ ملیں ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ ہم جس معیشت کو جانتے ہیں وہ اسلام کی معیشت ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ اقتدار میں، زمانہ خلافت میں، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے نکل کر ایک باہر منڈی میں گئے، وہاں دیکھا کہ بڑے سارے اونٹ لائے گئے ہیں بیچنے کے لیے۔ سارے اونٹوں کی صحت ایک جیسی ہے، لیکن چند اونٹ ایسے ہیں جن کی صحت بڑی مضبوط ہے اور بڑے جناب لہیم و جسیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اونٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہاں کسانوں سے بات کی ہوئی ہے، وہ اپنے اونٹ یہاں بھیجتے ہیں اور کسان یہاں پالتے ہیں، پھر جو نفع آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر لے جاتے ہیں اور جو قیمت ہوتی ہے کچھ بچت وہ ان کسانوں کو دے جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن عمر کو یہیں پر بلاؤ۔
اسی منڈی کے اندر ابھی طلب کرو اپنے بیٹے کو. کہا ادھر آؤ بیٹے. انہوں نے کہا ہاں بھائی یہ باقی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے, تمہارے اونٹوں کی اچھی کیوں ہے؟ اسی چراگاہوں میں یہ باقی سارے اونٹ بھی چرتے ہیں اور وہی اناج کھاتے ہیں جو تمہارے اونٹ کھاتے ہیں, لیکن ان کی صحت اچھی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں کسان میرے اونٹوں کا. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تمہارے اونٹوں کا کسان زیادہ اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو, امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے. ابھی ان اونٹوں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت ہے ان کے برابر قیمت تم رکھ لو, جو باقی زیادہ قیمت میں یہ بک رہے ہیں وہ جا کے بیت المال میں جمع کرواؤ. کے قائل ہیں بھائی, ہم تو اس نظام کے قائل ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں اور ایک دن ان کا دل کرے اور اپنی زوجہ کو کہیں, اپنی بیوی کو کہیں کہ آج گھر میں کھانے کو کوئی میٹھا ہے, تو ان کی زوجہ کہے کہ جناب جتنی تنخواہ ملتی ہے نا اس سے صرف گھر کا کھانا 2 وقت کا پورا ہوتا ہے, میٹھے نہیں بنتے جتنی آپ تنخواہ لے کر. جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک خاتون کا اپنے خاوند سے بات کرنے, انہوں نے کہا جناب کی جتنی تنخواہ ہے اس سے 2 وقت کا کھانا پورا ہوتا ہے, میٹھے نہیں بنتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کچھ دن بعد دیکھا تو کھانے کے ساتھ میٹھا بھی آیا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا اپنی زوجہ سے, کہا کہ کیا ہمارے ہمسایوں میں کوئی خوشخبری آئی ہے, کسی کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے, کسی کے ہاں کوئی شادی کا موقع ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہمارے پاس میٹھا آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں, آپ کو جتنی تنخواہ ملتی ہے نا روزانہ, ایک ایک پیسہ ایک ایک پائی ایک ایک ٹکا میں روزانہ بچاتی رہی ہوں, اور آج اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میٹھا بھی کھانے کے ساتھ تیار ہو جاتا. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے وہ میٹھا کھایا نہیں, اٹھ کے بیت المال کی طرف گئے, بیت المال کی طرف گئے اور جا کر کہا کہ اتنے ٹکے اتنے پیسے اتنی پائی صدیق کی تنخواہ سے کم کر دیا جائے, کیونکہ صدیق کا اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. ایسے کر کے اپنا مال تجارت. اور یہ تو لوگوں کو بتایا نہیں نا یار دین, قصور ہمارا بھی ہے اس لیے کہ ہم نے بتایا ہی نہیں دین. لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے, میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ آپ جا کے UN میں سنا دیں, اسلام کا پتہ لگ جائے گا. سنا دیتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ. آپ خلیفہ بنے تو آپ نے آ کر پہلے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع حقه إن شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالبلاء ولا تشيء الفاحشة إلا عمهم الله بالذل أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللہ. یہ ہے پہلا خلیفہ, یہ ہے پہلا خلیفہ اور یہ ہے چارٹر آف اسلام. لوگ پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے, آپ آ کر کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے آمن الناس بر مولا ما آپ کلیم اول سینہ ما. اقبال کہتا ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والے, اور ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں, ہمارے طور کے پہلے کلیم ہیں. اور کیا کہا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم, کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں. فإن أحسنت فأعينوني, اگر اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقوموني, اگر کہیں دائیں بائیں جاؤں تو پکڑ کے سیدھے راہ پر لگا دینا. الصدق أمانة, کہا سچائی امانت ہے, والکذب خیانت, جھوٹ بددیانتی ہے. اور کہا والضعیف فیکم قوی عندی, کہا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے آج اپنے آپ کو طاقتور تصور کرے, صدیق حاکم بن گیا ہے. یہاں تو کسی کے MNA بن جانے سے غریب رستے چھوڑ جاتے ہیں, اپنی جائیدادیں چھوڑ جاتے ہیں, اپنے مکان چھوڑ جاتے ہیں کہ جناب فلاں وڈیرا صاحب آ گئے ہیں, اب ہماری تو بچت ہے نہیں, ہم نے ان کی مخالفت بات کی. کہا جو آج کمزور تھا اپنے آپ کو طاقتور سمجھے, صدیق حاکم بن گیا ہے. اور کیا کہ اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ہے اسلام. اور کہا والقوی فیکم ضعیف عندی, کہا جو اپنے آپ کو بدماش سمجھتا ہے آج کے بعد سمجھ لے کہ وہ کمزور ترین آدمی ہے. جو اپنے آپ کو بدماش اور غنڈا سمجھتا ہے, وڈیرا سمجھتا ہے, آج اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ اسی صف میں کھڑا ہو گیا ہے.
کہا وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں اس سے حق غریب کا چھین کر پھر دروازے پر غریب تک پہنچا دوں۔ اور پھر کیا کہا، لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، کہا وہ قوم جو جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا، اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ اور ولا تشیع الفاحشہ، اور جو قوم فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا۔ پھر آگے کیا، آگے جو بات ہے نا، یہ ہے اصل جملہ، یہ ہے اسلام۔ کہا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، کہا میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، میں اس رستے سے ہٹوں تو فلا طاعت لی، میرے پیچھے مت نہ چلنا۔ یہ ہے خطبہ، قوموا الی صلاتکم، چلو آؤ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر اور ہم پر سب پر رحم کرے۔ یہ ہے اسلام کا مختصر سا تعارف، اور یہ ہے بات۔ اور پھر ہوا کیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالنے کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ آیا، مانعین زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ، وہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھیں گے، جناب حج بھی کریں گے، اور جناب روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جناب 4 احکام مانتے ہیں، ایک ہی نہیں مانتے نا، تو رہنے دیجئے، ان کو بعد میں نبڑ لیں گے، ابھی تو بہت سارے مسائل ہیں، آگے 2.5 نبی پیدا ہو چکے ہیں، 2 مرد اور 1 عورت نے اعلان کر دیا ہے، آگے لشکر اسامہ کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے مسائل، ان میں بعد سے نبڑ لیں گے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی نہیں کر سکتا، حضور کے زمانے میں کوئی اونٹ لے کر آتا تھا، گھٹنا باندھنے کے لیے اس کی رسی لاتا تھا، اب اونٹ لائے رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دے گا۔ یہ ہے اسلام کے بنیادی اصول۔ آج ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر پھر ہم کہتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا۔ آگے ختم نبوت کا مسئلہ آیا، وہاں بھی سارے لشکر روانہ کر دیے، حضرت خالد بن ولید کو بھی روانہ کر دیا، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھی روانہ کر دیا، بڑے حضرت جناب مسنہ کو بھی روانہ کر دیا، حضرت کاکا کو بھی روانہ کر دیا، بڑے بڑے جرنیل صحابہ کو روانہ کر دیا۔ آگے مسئلہ آ گیا ایک بہت عجیب، یہ ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ہم کہیں کہ 76 سال سود چلا کر اور سود کا سارا نظام چلا کر، اور بعد میں ہم کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اقبال کہتا ہے کہ گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہتا ہے جو حال حرم والوں نے اپنے حرم کے ساتھ کیا ہے نا، کسی بت خانے میں جا کر بتاؤں تو جناب بت بھی تالیاں دینے لگ پڑے، کلیپنگ کرے کہ واہ واہ مسلمان تیری کیا بات ہے، تو نے اپنے حرم کے ساتھ یہ کر ڈالا۔ اور جناب آج علامہ اقبال نے بھی دیکھا نا سارا کچھ باہر، اور اس نے بھی یورپ میں دیکھا، مسلمانوں کو بھی دیکھا اور ان کی حالات بھی دیکھے اور ان کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی بھی دیکھی، تو وہ پیٹھ اٹھا کہنے لگا مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ کہنے لگا میں مکتبوں میں گیا، وہاں بھی بلڈنگز کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں بھی جناب پلاٹوں کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں بھی ڈیفنس اور جناب بحریہ میں پلاٹنگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، وہاں کبھی بھی نظام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی۔ کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا اور خانقاہ میں گیا، خانقاہ والوں کی جب بات سنی تو وہاں بھی V8 اور فارچونر کی باتیں ہو رہی تھی، دین مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ بات کہتا ہے میں مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے۔ کہتا ہے تیری منزل تو فلسطین تھی، نہیں سمجھ آئی؟ منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے، اور اس زمانے میں اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ آگے علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن۔ آج تک پوری دنیا میں مجھے بتائیں کون سی ایسی جنگ ہے جس کے 10,000 بچے چڑھ گئے ہوں؟ آج فلسطین میں 10,000 بچے شہید ہو چکے ہیں، اور OIC وہ
اور یہ علامہ اقبال پھر اقبال کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کوئی جناب موضوع نہیں ہے جس پر اس نے نہ سمجھایا امت کو کہ یہ کیا. وہ کہنے لگا یہ تمہیں ان سے امید ہے, یہ جو OIC میں کھڑے ہیں ستامن اسلامی مردے, ممالک نہیں ہیں بھائی, ممالک نہیں ہیں, یہ مردے ہیں. اگر ممالک ہوتے کم از کم غزہ پر بمباری تو بند کرواتے, نہ بھجوائیں جناب دوائیاں, نہ بھجوائیں خوراک, کم از کم ان کی قتل و غارت تو بند کرواتے ہیں. لیکن کسی نے ان کی بات سنی ہے؟ کیونکہ بھائی مانگنے والوں کی کبھی باتیں سنی گئی ہیں, کبھی بے حیا اور بے غیرت لوگوں کی بھی باتیں سنی گئی ہیں پوری دنیا میں؟ نہیں سنی جاتی بھائی. باضمیر لوگوں کی بات سنی جاتی ہے, طاقتوروں کی بات سنی جاتی ہے, قوت رکھنے والوں کی بات سنی جاتی ہے. قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. لیکن کہاں ہم تو آج مست ہو گئے اپنے اپنے جناب خانقاہوں میں, اپنے اپنے مکتبوں میں, اپنے اپنے جس کو جو مفاد ملا وہ کہتا میں یہاں چودھری بن کے بیٹھ گیا ہوں, مجھے اس سے کیا لگے. اقبال نے جب ان کو دیکھا نا, اقبال کی روح نے ستامن اسلامی مردے بشمول پاکستان کے سربراہان جب سامنے کھڑے تھے اور فلسطین کی جناب چیختی اور چیتھڑے اڑتی لاشوں کو سامنے دیکھ کر اقبال کہنے لگا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آگے کیا کہا علامہ نے جو اس موضوع پر کہا, کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. یہ جو اب مارکہ چل رہا ہے, غزہ میں چل رہا ہے, فلسطین میں چل رہا ہے, کہتا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کہتا ہے کوئی ہے تم میں حیدر کرار؟ کون حیدر کرار؟ مولا کائنات عمر بن عبد ود آیا اور خیبر کا بدماش آیا. جیسے آج نیتن یاہو ہے نا, اس وقت یہودیوں کا عمر بن عبد ود تھا, بدماش پورا طاقتور. اور اس نے آ کر پکارا, اس نے کہا ہے کوئی مدینے والوں میں جو میرا مقابلہ کرے, ہے کوئی طیبہ والوں میں جو میرا مقابلہ کرے. اس نے جب للکارا تو حضرت مولا کائنات نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کے مقابلے میں جاؤں. حضور نے خود دستار باندھی مولا کائنات کو, اور جب مولا کائنات چلے نا تو اس نے کہا مدینے والوں جان لو میرا نام مرحب ہے, میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں اور میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ ہم امن والے مسلمان ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے جناب ان کے لیے. کہا نہیں, اگر تیرا نام مرحب ہے نا تو ان الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا تیرا نام مرحب ہے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, جھاڑیوں کا شیر. آگے بات, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جب چلے نا جناب اس کے مقابلے میں, صحابہ کہتے ہیں جب آمنے سامنے آئے تو اس نے کہا مرحب, نے کہا کس کو جرت ہوئی ہے میرے مقابلے میں آئے؟ فرمایا علی ہوں, علی. اس نے کہا تیار ہو جناب. صحابہ کہتے ہیں ایسے جناب تلواریں چمکی جیسے بجلی کڑکتی ہے, اور پھر دھول اڑی, دونوں گم ہو گئے, مرحب بھی گم ہو گیا اور مولا کائنات بھی اس جناب غبار میں گم ہو گئے. اور جب تلواریں ٹکرائیں تو کہتے ہیں یکدم خاموشی ہوئی, اور مولا کائنات جب اس غبار سے باہر نکلے اور نعرہ تکبیر بلند کیا, اور نعرہ تکبیر بلند کیا, اور حضور نے دیکھا کہ علی فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں, تو میرے آقا مولا نے دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ثقلین پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ثقل کہتے ہیں طاقت کو. میں آپ کو سمجھا دوں پھر ترجمہ بتاتا ہوں. ثقل کہتے ہیں طاقت کو, اور ثقلین 2 طاقت کے مجموعوں کو کہتے ہیں. جنوں اور انسانوں کی مجموعے کو ثقلین کہتے ہیں. کہتے ہیں نا غوث ثقلین, کہتے ہیں نا حضرت غوث پاک کو کہ آپ جنوں اور انسانوں کے غوث ہیں. یہ جناب ثقلین جنوں اور انسانوں کی قوت کو مجتمع ہونے کو ثقلین کہتے ہیں. تو میرے آقا مولا نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے آج جو جناب ضرب لگائی ہے نا یہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. امیر المجاہدین نے فیض آباد میں بیٹھ کر جو عالم کفر کے سینے میں خنجر کھونپا ہے نا وہ ہم تمام کے اعمال سے افضل ہے. اور جس کا درد آج بھی باقی ہے
اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کو بھی درد رہے گا اور ان کے بڑوں کو بھی درد رہے گا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس درد میں انشاءاللہ مزید اضافہ کرتے رہیں گے، اور اس اضافے کو کرتے ہوئے حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے۔ اتنی سی بات ہے کہ حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے۔ حالات تو تب بھی سازگار نہیں تھے جب 8 تلواریں تھی اور سامنے 313 بندہ اور سامنے جناب 1000 بندہ۔ حالات تو تب بھی سازگار نہیں تھے۔ حالات تو مقام شوت سے جب منافق واپس آ رہے تھے، 700 صحابہ تھے اور میرے آقا و مولا احد کے میدان میں جا رہے تھے اور بیچ میں سے غداری کر کے واپس آ رہے، تو حالات تو تب بھی سازگار نہیں تھے۔ حالات تو تب بھی سازگار نہیں تھے جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی جا رہی تھی۔ حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے۔ اگر امیر المجاہدین دیکھتے کہ حالات سازگار ہوں تو وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو شریعت اجازت دیتی ہے، رخصت کی اجازت دیتی ہے، لیکن یاد رکھنا رخصت والوں کا کبھی تاریخ میں نام نہیں لکھا جائے گا۔ ہم سب مٹ جائیں گے، یہ 57 کے 57 اسلامی ممالک یہ تمام یہ مٹ جائیں گے، لیکن رخصت والوں کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ جب بھی قیامت تک نام لکھا جائے گا تو حماس والوں کا نام لکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، رخصت والوں کو کبھی کسی نے کبھی نہیں پوچھا، آج تک کبھی نہیں پوچھا۔ کون جانتا ہے کون ہوگا؟ ہمیشہ تاریخ فاتحوں کو یاد رکھتی ہے۔ اور جب ہلاکو خان آیا نا بغداد میں، تو اس نے خلیفہ کو سامنے بٹھایا، اس کو قید کر لیا، اور اس کا محل یہ تو کچھ نہیں، صاف ظاہر سونے کی کھڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے عالی شان پردے اور محمل بچھا ہوا اور حریر اور ریشم کے کپڑے اور جناب سونے کی تشتریاں اور برتن، سارا کچھ اس نے جب دیکھا نا تو اس نے سارے سونے جواہرات خلیفہ کے سامنے لا کے رکھ دیے۔ اس نے کہا اس کو کھاؤ۔ اس نے کہا میں ان کو کھا تو نہیں سکتا۔ اس نے کہا تم نے ان لوہے کی کھڑکیوں کو پگھلا کر تلواریں کیوں نہیں بنائی تاکہ تم میرا مقابلہ کر سکتے؟ ان جناب سونے اور جواہرات کے ان اپنے سپاہیوں کو کیوں نہیں دیے تاکہ وہ میرے دلیری سے مقابلہ کرتے؟ اور تم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ نرم اور جناب ریشم اور حریر کے کپڑوں میں آرام سے بیٹھے رہے، کیوں بیٹھے رہے؟ تم میدان میں کیوں نہیں آئے تاکہ تمہاری پیٹھ گھوڑے کے پیٹھ کے ساتھ چپکی رہتی اور مجھے مزہ ہوتا مقابلہ کرتے ہوئے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس نے کہا اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کی یہی مرضی ہے۔ اس نے قالین نمدوں میں لپٹوایا خلیفہ کو اور اوپر پورے گھوڑے دلوا دیے، اور پھر آخر میں اس نے ایک بڑی تاریخی بات کی خلیفہ کو دنیا قتل کرنے سے پہلے۔ اس نے کہا خلیفہ یاد رکھنا دسترخوان پہ کھانے نہیں گنے جاتے، تاریخ ہمیشہ فتوحات کو یاد رکھتی ہے۔ تاریخ ہمیشہ یہ یاد رکھتی ہے کہ اس شخص نے اپنی ملت اور قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ کبھی بھی تاریخ یہ یاد نہیں رکھتی کہ ایک قوم کا سربراہ 100 کنال کے محل میں رہتا تھا یا 10,000 کنال کے محل میں رہتا تھا۔ تاریخ یہ یاد رکھتی ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے کر کے کیا گیا ہے، اس نے اپنی قوم کی خدمات کیا دی ہیں، اس نے اپنی قوم کے لیے چھوڑا کیا ہے، اور اس نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بڑی عمریں اور بڑے تجربے یہ معنی نہیں رکھتے۔ عمر بن عبدالعزیز کی 39 سال عمر ہے اور آخری وقت میں آپ کا سالہ آیا بار بار، اس نے کہا عمر کوئی لکھ دو، کوئی وراثت میں لکھ دو اپنی اولاد کے لیے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک بڑی قیمتی بات کی، انہوں نے کہا اگر میری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلتی رہی تو اللہ ان پر ذلت مقدر نہیں کرے گا، اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا در چھوڑ دیا تو پھر نہ عمر کو ان کی ضرورت ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کو ان کی ضرورت ہے۔ تو وہ جو قومی خزانوں سے لوٹتے رہے، ایک وقت آیا وہ دمشق کی گلیوں میں بھیک مانگتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد نے 1 لاکھ گھوڑ سوار دستے کو مسلمانوں کی فوج میں شامل کیا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہمارا کام ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اور کام کس سے حیثیت سے کرنا؟ کم از کم ذہن میں 13 سالہ مکی زندگی رکھ کر، 13 سالہ مشکلات رکھ کر، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے۔ اور یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ یہ بڑے مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے، یہ مرحلہ وار طے ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا منزلیں ہمیشہ بہادروں کو ملا کرتی ہیں، بزدلوں کو نہیں ملا کرتی۔ ہاں، اور ہم نے اپنے قائد سے، اپنے نظریے سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں، جو بھی ہو جائیں، خوف آ جائے، غم آ جائے، شہادت آ جائے، موت آ جائے،
کل عدم ہو جائیں. کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف طاری کر کے، وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مالوں میں گھاٹا کر کے، وَالْأَنفُسِ تمہاری کچھ جانیں لے کر، وَالثَّمَرَاتِ کل عدم کر کے. وَالثَّمَرَاتِ کا معنی کل عدم ہی بنتا ہے نا، کہ جو کچھ ہے ظاہری طور پر ضائع کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں ہیں. اور مومن ہے ہی وہ جو مشکلات سے نہیں گھبراتا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے. ٹھیک ہے، جیسے بھی حالات رہیں ہم نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نظریے کے ساتھ وفا کریں گے. اور یہ یاد رکھنا، سب کچھ مٹ جاتا ہے، نظریہ کبھی نہیں مٹتا. نظریہ کبھی نہیں مٹتا. اگر نظریہ مٹ گیا ہوتا تو ہم یہاں کھڑے ہو کر امیر المجاہدین کی باتیں کیوں کر رہے ہوتے؟ نظریہ زندہ رہتا ہے. اقبال کہتا ہے عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اور کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اقبال کہتا ہے اگر کسی کا کام قیامت تک کے لیے بڑھ سکتا ہے، کسی کا نام زندہ رہ سکتا ہے، کسی کی بات زندہ رہ سکتی ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں رہ سکتی، وہ امام الانبیاء کے نام کی وجہ سے رہ سکتی ہے. اور اگر کسی کو یقین نہیں، میں اس کو لاہور لے کر جانے کے لیے تیار ہوں اور میانی صاحب قبرستان دکھانے کے لیے تیار ہوں. وہاں بیوروکریٹس، بریگیڈیئرز، جرنیل، جناب ایکسین، پتہ نہیں دنیا کی ہر بلا، ہر جناب ڈاکٹر، پتہ نہیں فلسفی، سارا کچھ. میں قبروں کی تختیاں بھی گر گئی ہیں، مٹ گئی ہیں. ایک قبر زندہ ہے جس کو علم الدین کی قبر کہتے ہیں. اب تک کسی کا نام زندہ رہے گا اور کسی کا کام زندہ رہے گا، وہ امام الانبیاء کی نسبت کی وجہ سے زندہ رہے گا. بس ہمارا کام یہ تھا. اقبال کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. اور جناب زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی. ہے جی، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے پکی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.